نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ ترجمہ: اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافر و منافقوں کا کہنا نہ ماننا، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، اور اتباع کرنا ان کا جو آپ کی رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے ان اعمالوں کا جو تم کرتے ہو، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کارساز کام بنانے والا کافی ہے۔ یہ جو سورت ہے سورۃ الاحزاب ہے، جن کے اندر 73 آیت شریف آئے ہیں، 9 رکوع ہیں۔ احزاب کا معنی ہوتا ہے گروہ، یعنی جماعت، بہت ساری جماعت، اور اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ تو جو غزوہ احزاب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں آگے چل کر کیا ہے، اس کے مناسبت سے اس کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اصل احزاب یعنی بہت سارے گیروہ سن ہجری 5 شوال محرم کے مہینے کے اندر یہودی کی اور مشرکین مکہ یہ سب مل کر مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے اور دشمن رہتے تھے جتنے مسلمان کے، وہ سب مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر حملہ آور ہوئے، مدینہ المنورہ پر حملہ آور ہوئے، جن کے دفاع کے لیے، بچنے کے لیے ایک بڑی خندق کھودی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو فتح، کامیابی عطا فرمائی۔ خیر، ان کا تذکرہ، تفصیلی تذکرہ تو اس کے آگے چل کر رکوع میں آتا ہے۔ اب اس سورت کو ابتدائی آیت کی شان نزول کے متعلق علماء مفسرین نے مختلف روایتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ جو ابتدائی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی، ان کی وجہ کیا؟ من جملہ ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب شہر مکۃ المکرمہ چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی۔ جب مدینہ المنورہ گئے تو وہاں مدینہ المنورہ کے قریب پاس کے اندر یہودی کے بہت سارے قبائل تھے، خاندان تھے، قبیلہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ یہ قبیلے والے دائرے ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اب ہوا یہ کہ ان یہودیوں میں سے کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے اندر آنے لگے اور منافقانہ اس طرح انہوں نے کام کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے،
لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں تھے کہ پتہ چل جائے کہ بھائی آپ ایمان نہیں لائے اور ہم کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدارت کی، یعنی خوب لحاظ رکھا. ان کا چھوٹا آتا بڑا آتا ان کا اکرام کرتے. چھوٹی کچھ غلطیاں ان یہودیوں سے ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینی مصلحت کے پیش نظر درگزر فرماتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے یہ ابتدائی آیت شریفہ کا نزول فرمایا. دوسری روایت یہ بیان فرمائی ہے، ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ یہ مکۃ المکرمہ سے سفر کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ آئے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اے محمد بن عبداللہ، ہم قریش مکہ میں قریش کے پاس جتنا بھی مال ہے ان میں سے آدھا مال آپ کو دے دیا جائے، بس آپ اپنا دعویٰ کو چھوڑ دیجیے. اللہ کے رسول کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں اور خاتم النبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، اور ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے. دعوت یہ تھی، توحید کی دعوت تھی. ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ دعوت کو چھوڑ دیجیے. اور یہاں تک کہ مدینہ المنورہ کے یہودی اور منافقیوں نے مل کر نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھمکی دی تھی، قتل کرنے کی دھمکی دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشن پر سے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ساتھ دینے والے ابو طالب تھے. مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آ کر یہ کہاں کرتے تھے، دیکھو آپ کا جو بھتیجا ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ عرب کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں. اور جتنا مال اگر وہ بادشاہ چاہتا ہے، ہماری بادشاہ چاہتا ہے تو ہم بادشاہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنا کام کو چھوڑ دے. قربان جائے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ. نبی نے یہ فرمایا، اے چچا، اگر یہ مشرکین مکہ اور مکہ کے لوگ اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، تب بھی یہ مشن کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ کام کو چھوڑ نہیں سکتا. تیسری روایت یہ بیان فرمائی ہے، سفیان ابن حرب اور اکرمہ ابن ابی جہل اور ابو الاعور سلمی یہ تینوں مدینہ المنورہ آئے. اور منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، ان کے پاس آ کر یہ کہا کہ ہمیں محمد بن عبداللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور تو ان کو ٹائم دے دیا گیا، ملاقات کا موقع مل گیا. ملاقات کا موقع ملا تو اس وقت صحابہ کا مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھا. اور ابو سفیان ابن حرب، اکرمہ ابن ابی جہل یہ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد بن عبداللہ، ہم اس لیے آئے کہ آپ ہمارے معبود کو جو برا کہہ رہے اس کو کہنا چھوڑ دے اور صرف آپ لوگوں کو یوں کہہ دے کہ یہ جو معبود آپ کی سفارشی کرائیں گے اور آپ کو نفع پہنچائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا تھا کہ غصہ آ گیا. تو وہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. جب دیکھ لیا کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے تو فرمایا اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دے دیجئے، میں تلوار کے ذریعے سے ان کے بدن سے ان کے سر کو میں جدا کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ حدیبیہ کے اندر کفاروں کا اور میرا یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، صلح کا معاہدہ ہوا ہے.
اس لیے اب معاہدہ کی پاس و لحاظ رکھیں، ہمارے لیے قتل نہیں کر سکتے، ہم قتل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی جی اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اللہ کے رسول تو اللہ سے ڈرتے ہی تھے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی جو ذات ہے وہ میں سب سے زیادہ، لیکن وہاں کہ عہد و پیمان کے اندر، یعنی کئی صحابہ کو تو معلوم نہیں تھا، اور صحابہ یہ خواہش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کو غصے میں لائے یہ لوگ، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ تو نبی کے واسطے سے امت کو اور صحابہ کو یہ فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا عہد و پیمان کے متعلق، عہد و پیمان کو توڑنا مت۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافر و منافقوں کا کہنا نہ ماننا، یعنی یہ جو مشورہ دے رہے یہ مشورہ دے رہے تو اس مشورے کے اندر یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے رسول کو یہ فرما دیا گیا، وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا بھی بند کر دیں، زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شریعت کے خلاف کام کا احتمال تھا ہی نہیں۔ معصوم عن الخطا ہے، اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، نہ چھوٹا گناہ ہوا نہ چھوٹا، بڑا تو درکنار چھوٹا تک نہیں ہوا، انبیاء معصوم عن الخطا ہے، لیکن نبی کے واسطے سے امت کو یہ تعلیم تھی۔ اسی لیے علماء مفسرین نے ایک مسئلہ کا استنباط کیا ہے، دینی امور کے اندر، دینی کام کے اندر غیر سے مشورہ لینا جائز نہیں ہے، دینی امور کے اندر، دینی کام کے اندر۔ ہاں کوئی دینی امور کے علاوہ کوئی اور کام ہے تو مشورہ لے لو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اسی لیے کہ بھائی دینی امور کے علاوہ اگر ہم کہیں ہاسپٹل گئے اور بیمار آدمی پڑا ہوا ہے تو ڈاکٹر کوئی غیر ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہاں علاج نہیں ہو سکتا، تو ہم اس سے مشورہ لے سکتے بھائی کہ کہاں ہم علاج کرا سکتے، تو کہ بھائی فلاں جگہ پر، تو یہ کام کے اندر ان سے مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں روزے کے متعلق اگر تو غیر ڈاکٹر یوں کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھو گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپ روزہ نہیں رکھنا، تو جب تک اس کی تائید دوسرا حکیم مسلمان ماہر ڈاکٹر نہ کر دے وہاں تک اس کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو رخصت ہے شریعت کی طرف سے، لیکن رخصت کیا میں بیمار ہو گیا تو میں فیصلہ کر لوں گا، میں ڈیسیژن لے لوں گا کہ اب میں روزہ نہیں رکھوں گا، چلے گا؟ نہیں، ڈاکٹر ماہر مسلمان یہ کہے گا کہ آپ اگر رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ نقصان دہ یہ ہے، تو شریعت اجازت دے رہی ہے، آپ ایسا بیمار ہو کہ یہ بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری لمبے عرصے تک باقی رہے گی تو شریعت اجازت دے رہی ہے، رخصت ہے، جب آپ اچھے ہو جائیں گے تو پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ زبردست جاننے والا، حکمت والا۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ جو اللہ سب جانتا ہے، کون سا مکر کر رہا ہے، کون فریب و دھوکہ دے رہا ہے، سب جانتا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، نبی جی آپ کو تو وہ کام کرنا ہے جو آپ کی طرف سے وحی کی گئی، اس کے اعتبار سے کرتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے ان اعمالوں کا جو تم کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ اپنے کام میں لگے رہیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، یہ مانے نہ مانے اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اور یہ لوگ جو دھمکا رہے ہیں، اس دھمکی سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کام بنانے والا اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا النبی، ان میں علماء مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو یوں کہا یا ایھا النبی، محبت کے الفاظ سے پکارا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اکرام تھا۔ دوسرے نبیوں کو بھی پکارا گیا، لیکن دوسرے نبی کو نام لے کر یا آدم یا نوح
تمام انبیاء کا اکرام اور اعزاز تھا، لیکن ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل، اس لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اکرام اور خاص انعام یہ تھا کہ نبی کو جو پکارا گیا لقب کے ذریعے سے پکارا گیا۔ اس قرآن شریف کے اندر 4 مرتبہ محمد کا نام آیا ہے، 1 مرتبہ احمد کا نام آیا ہے، وہ بھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، وہاں ضروری تھا نام بتلانا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام بتلائے ہیں۔ ایک تو سورہ آل عمران کے اندر وما محمد الا رسول، دوسرے سورۃ الاحزاب کے اندر ما کان ابا محمد، اسی طرح کچھ آیت شریفہ ہے، اور تیسری جگہ پر سورہ محمد کے اندر، اور چوتھی جگہ پر سورۃ فتح کے اندر محمد الرسول اللہ، اور احمد نام ہے سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یا یہ 3 آیت شریفہ ہوئی، اور چوتھی آیت شریفہ سے زمانے جاہلیت کے اندر عرب کے اندر 3 بڑے باطل عقائد تھے، بڑی خرابیاں تھی، بڑی رسم تھی اور بری رسم تھی، 3 بڑی اور بری رسم تھی۔ وہ رسم کون سی تھی؟ ایک تو جو رسم تھی 2 دل کے متعلق، اور ایک جو رسم تھی زہار کے متعلق، اور ایک جو رسم تھی لے پالک اور متبنہ یعنی پاڑے ہوئے بیٹے کے متعلق۔ وہ ان کی کون سی 3 رسمیں بری تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باطل خیالات کو کس طرح تردید فرماتے ہیں، انشاءاللہ ان کی تفسیر آئندہ کل ہم بیان فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔